تعالى وأما بنعمة ربك فحدث وقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء صدق اللہ العظیم۔ عام حالت پر بسر کی زندگی تو نے تو کیا، عام حالت پر بسر کی زندگی تو نے تو کیا، کچھ تو ایسا کر کے دنیا بھر میں افسانہ رہے۔ اس باوقار نشست کے مہمان ذی وقار حضرت اقدس مولانا مفتی خالد انور صاحب نبی، جنرل سیکریٹری رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ بہار، اور اس مدرسہ کے روح رواں رفیق گرامی حضرت اقدس مولانا ارشد کبیر خاقان المظاہری و دیگر اساتذہ کرام، بزرگوں، بھائیوں، گلشن روضۃ المعارف کے شگفتہ پھولوں، میری ماں اور بہنوں، مجھے یہاں تقریر نہیں کرنی، بہت ہی مؤثر خطاب، قیمتی باتیں آپ نے حضرت مفتی خالد صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے سماعت فرمائی ہے۔ مجھے اپنا تأثر پیش کرنا ہے۔ میں آپ کی زمین کا ایک فرزند ہوں، میں کوئی باہر سے نہیں ہوں، اسی ارریہ کی سرزمین سے تعلق رکھتا ہوں، ارریہ کی سرزمین سے متعارف ہوں، یہاں کی شخصیات سے واقفیت ہے، یہاں وہ کون لوگ ہیں جو مفید سے مفید تر ہیں امت کے لیے، ضلع ارریہ کے لوگوں کے لیے، یہاں کی ماں اور بہنوں کے لیے، یہ ساری چیزوں سے میں الحمدللہ اس کچی عمر میں واقف ہوں۔ بزرگوں، سمندر میں ہزاروں سیپ ہوا کرتے، لیکن وہ حد تعداد سے باہر ہوتی، گنتی سے باہر ہوتی، لیکن انہی سیپوں میں سے کوئی سیپ ایسی ہوتی ہے جس میں موتی نکل آتا ہے۔ پہاڑوں کے سنگلاخ وادیوں میں ہزاروں سنگریزے ہوتے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، لیکن انہی سنگریزوں میں سے کسی سنگریزے میں لال اور یاقوت نکل آتا ہے جو تاج سلطانی کی قیمت ادا کرتا ہے۔ ہزاروں آنکھیں ہیں، ہمارے پاس بھی آنکھ ہیں، آپ کے پاس بھی آنکھ ہیں، لیکن اس آنکھ میں ایک ایسی بینائی والا اور ایسی آنکھ جو 1 سال نہیں، 10 سال نہیں، 50 سال نہیں، بلکہ جس وقت تک دنیا قائم ہے اس وقت تک وہ دیکھتی ہے، اس کے انجام کو دیکھتی ہے۔ ہم میں سے ہر انسان لوگوں کے لیے مفید نہیں ہے، کوئی کم ہے، کوئی زیادہ ہے، لیکن انہی میں سے کوئی ایسا ہے جو سراپا مفید سے مفید تر ہے۔ ان تمہیدات کا مقصد ہمارا آپ کے سامنے یہ ہے کہ آج روضۃ المعارف دیاگنج افریل میں ہم یہاں تشریف فرما ہے، میرے لیے سعادت کی بات ہے، مجھے بھی حاضری کا موقع ملا۔ جامعہ زکریا سید پور کرنکیا، ان سے بھی میں متعارف ہوں، اور نور المعارف دیاگنج، ان سے بھی پوری جانکاری ہے۔ ان تمام اداروں کے بانی اور فعال، محرک و متحرک، خود حرکت میں رہنے والے اور لوگوں کو حرکت میں رکھنے والی ذات وہ حضرت مولانا کبیر الدین فاران صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ہے۔ یہ حق ہے اور سچ ہے، میں کوئی مبالغہ آرائی سے کام نہیں لے رہا ہوں۔ میں بھی اسی ارریہ کی سرزمین پر 28 سال سے کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، میرے پاس وہ نگاہ نہیں ہے، میرے پاس وہ ہاتھ نہیں ہے، میرے پاس وہ پیر نہیں ہے کہ جو اس طرح کے ادارے لوگوں کے لیے اور لوگوں کے بچوں کے لیے اور مہمانان اسلام کے لیے بنا دے۔ یہ انعام الباری کی بس سے باہر ہے، یہ خالد انور کے بس سے باہر ہے، یہ کبیر الدین فاران کے لخت جگر ارشد کبیر خاقان کے بس سے بھی باہر ہے۔ وہ مرد مجاہد ہیں جنہوں نے اس ادارے کو اور اس طرح کے ادارے کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور بھی قوت عطا فرمائے، وجورت عطا فرمائے۔ یہ ادارے یہاں کے لوگوں کے لیے مفید ہیں، یہ ادارے یہاں کے
لوگوں کے لیے ہدایت کا قلعہ ہے. یہ جب تک ادارے ہیں ان سے ہمارے اندر ایمان کی شعائیں آتی رہیں گی, ایمان کا سرچشمہ یہاں سے پھیلے گا. یہ ادارے ہیں جہاں پر جیسا کہ ابھی حضرت مفتی خالد انور صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے کہا کہ یہاں پر بہار بورڈ کے نظام کے مطابق انگریزی اور اصلی تعلیم کی بھی کوشش کی جا رہی ہے اور نظام بنایا جا رہا ہے, کہ بلکہ نظام بنایا جا چکا ہے, اس کی منظوری بھی شاید مل گئی ہے. تو آج ملک ہندوستان میں باوقار شہری بننے کے لیے جہاں پر دینی تعلیم کی ضرورت ہے وہاں پر عصری علوم سے آراستہ ہونا بھی ضروری ہے. اسلام نے انجینئر بننے, ڈاکٹر بننے سے منع نہیں کیا. ایسے اداروں کی ضرورت ہے, بلکہ یہ ادارے مفید سے مفید تر ہوں. یہ دل کی آرزو اور تمنا ہے, میرے دل کی آرزو اور تمنا ہے کہ اس طرح کے ادارے بنے جہاں پر ہمارے بچے ایک ہاتھ میں قرآن لے کر کے اٹھے تو دوسری طرف وہ لوگوں کے لیے سائنسداں بن کر کے, ڈاکٹر بن کر کے, انجینئر بنتے ہیں. دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو فروغ دے اور روز بروز ترقیات کی طرف یہ ادارے جاتے رہیں. یہاں کے اساتذہ, یہاں کے طلبہ اور یہاں کے منتظمین اور یہاں کے سربراہ کو اللہ تعالیٰ قوت بخشے. ہم اس کے ساتھ چلیں, ہم ان کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھیں. ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ مولانا ارشد کبیر خاقان مدظلہ العالی یہ سیمانچل کی سرزمین کو سیراب نہیں کر رہے تھے, بلکہ یہ ہماچل پردیش کے پہاڑوں کے درمیان جو مدرسہ ہے اس کو وہ اپنی قوت اور صلاحیت سے اس کی آبیاری کر رہے ہیں. میری یہ گزارش بھی ان سے, یہ لوگ میرے بھائی آپ وہاں کے بھی ادارے کو دیکھیں, لیکن یہاں بھی لوگ آپ کے زیادہ محتاج ہیں. یہ سچ ہے, میں نے کہا کئی مرتبہ کا. آپ یہاں بھی دیکھیے, یہاں بھی ضرورت ہے ہماچل جیسے ادارے کی, یہاں ضرورت ہے, آپ نے ادارے بنا دیے ہیں, لیکن یہاں پر اپنی قوت کو استعمال کیجیے. آج آپ کے درمیان قوت ہے, ہو سکتا ہے کہ کل آپ کے پاس یہ قوت نہ ہو. جب تک قوت ہو, جب تک صلاحیت ہو, جب تک ہمت ہو, انسان کو کام کر لینا چاہیے. میں پھر ایک مرتبہ گزارش کروں گا رفیق گرامی حضرت مولانا ارشد کبیر خاقان سے کہ آپ یہاں بھی پوری توجہ کے ساتھ, پوری بالکل ہمت کے ساتھ یہاں کے بھی نظام کو آپ دیکھیں. یہاں بھی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے بہت خوشی ہوئی ہے اس ادارے میں آ کر کے, اور اسی طرح سے نور المعارف کے اندر بھی جاتا ہوں, اور وہاں پہ بھی ایک مرتبہ سید پور کرنکیا کے اندر ایک مرتبہ میری حاضری بھی ہے. سچ پوچھیے, بالکل میں نے کہا ابھی ہزاروں انسان ہیں, لیکن انسانوں کے بس, سچ انسان کے بس میں وہ بات نہیں کس طرح کے ادارے بنا دیں. میں خود ایک جھوپڑی بنانا چاہ رہا ہوں, نہیں بنا پا رہا, نہیں بنا پا رہا. اتنی بڑی اراضی, اتنی بڑی بلڈنگ, اتنی یہ مسجد کل قیامت کے دن نجات کے لیے انشاءاللہ کافی ہوگا, اور یہاں کی ہدایت, یہاں کے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھی انشاءاللہ یہ کافی شافی ہوگا انشاءاللہ. انہی چند کلمات کے ساتھ دل کی گہرائی سے مبارکبادی پیش کرتے ہیں یہاں اس ادارے کے بانی مؤسس حضرت اقدس الحاج مولانا کبیر الدین فاران صاحب کو, اور ان کے صاحبزادے رفیق محترم حضرت مولانا ارشد کبیر خاقان صاحب کو, اور حضرت مولانا سلیم الدین صاحب, اسی طرح سے دیگر اساتذہ کو کہ آپ کی محنتوں کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اور بھی پوری ہمت کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.